کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ جب قیدی آئے، قیدی جب فتح مکہ کا موقع نہیں، جب احد کی قیدی آئے، احد کی قیدی قید کر کے لائے گئے، قید کر کے پیش کی۔ غور سے سنیے گا، جنگ ہوئی، جنگ کے بعد قیدی آئے، مسجد نبوی میں ٹھہرا دیے، رات کا وقت ہے، حضرت عباس سرکار کا چچا جنگ بدر ایسا ہاتھ بندے ہوئے اور بندے ہونے کی وجہ سے قرار رہے ہیں، یہ آواز سرکار کمرے میں لے گئے، صحابی آئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ کہا نہیں، میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، رسی بہت زیادہ سخت ہے، جاؤ رسی ڈھیلی کرو، رسی ڈھیلی کر دو، رسی ڈھیلی کر کے آئے، سرکار پھر ٹہل گئے، پھر دائیں بائیں ہوئے، یا رسول اللہ رسی ڈھیلی کر دیا آپ کے چچا کے ہاتھ کی، کیا فرماتے ہیں آپ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ کہا اے میرے صحابی، میرے چچا کی رسی ڈھیلی کر دیا، باقیوں کی جو رسم سخت ہے نا، جاؤ ان کی بھی ڈھیلی کر دو۔ صحابہ نے جا کے رسیاں کھول دی، یا رسول اللہ رسیاں کھول دی ہے، سرکار مسکرائے، کہا آپ کی سکون کی نیند آئی، اس کے لیے یہ موقع بولیے، اس کے لیے یہ بدر کے قیدیوں کے لیے، وہ جو کافر مشرک تھے، وہ جو پتھر مارتے تھے، وہ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان کے لیے ہے یہ۔ اگر یہی وجہ تھی، جب صبح ہوئی تو سارے لوگ یہی کہنے لگے کہ اے محمد عربی، ہم کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو۔ محبت سے اسلام کرتا میرے پیارے بھائی، ایسے اسلام نہیں کرتا۔ خیر میں عرض کر رہا نعرے کی بات ہے، نعرہ ابھی نعرہ لگایا میرے بھائی، میں سب لوگوں نے دھیرے دھیرے نعرے کا جواب دیا ہوگا۔ نعرے کی حقیقت پچھلے لوگوں کے بیچ میں سمجھیے کیا ہے۔ تعبیر عربی میں لکھا ہوا ہے، پہلی کلاس یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، اردو سمجھنے کے لیے پہلی کتاب اس میں لکھا ہے اسلام کے 3 نعرے۔ کون کون سے؟ اسلامی نعرے۔ اس میں لکھا ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، 3 نعرے۔ نعرے تکبیر کب لگا؟ جب حضرت آدم دنیا میں آئے، اکیلاپن محسوس کرنے لگے، تنہائی محسوس کر رہے تھے، وحشت کھائے جا رہی تھی اور دل کے اندر عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، وحشت گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جو نعرہ لگایا تھا وہ تھا نعرہ تکبیر۔ اصلا یہ نعرہ دہشت و وحشت کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نعرہ نعرہ رسالت کا، یہ کہنے لگا حضرت عمر فاروق دار آقا کی طرف تشریف لائے اور کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے۔ حمزہ نے کہا تکبیر، لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، ہر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے، کلمے میں، شہادت میں، نماز میں، روزے میں، عرش کے پایوں میں، نعرے میں آپ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے۔ کہا عمر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں نعرے تکبیر پہ اللہ اکبر ہو اور نعرے رسالت۔ یہ 2 سن لیا نا۔ تیسرا نعرہ نعرے ہے، آج کل یہ نعرہ لگاؤ تو لوگ کہتے ہیں یار شیعہ تو نہیں ہو گئے، شیعہ تو نہیں ہو گئے۔ میرے پیارے سنو، جنگ احد میں جب مولا کائنات نے تمام کے تمام آنے والے باطل پرستوں کا مقابلہ اپنی تلوار سے فرمایا تھا اور تلوار چل رہی تھی، لوگ خچے اڑ رہے تھے، کیا اس وقت جب علی لڑ رہے تھے تو ایک نعرہ فضا کے اندر گونج رہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی جواب پر علی کی طرح، نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار کی طرح۔ جب علی لڑ کر واپس آئے ہیں، رسول کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ایک عجیب سی آواز فضا میں گونج رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی اشعار کہے جا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے علی، وہ دیوان جنت تھے، وہ جنت کے دربار تھے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا کہ تمہاری لڑائی کو دیکھے اور تمہاری لڑائی کو دیکھ کر کے وہ عش کرے۔ جب انہوں نے جنت میں تمہاری لڑائی کو دیکھا تو ان کے
اس لڑائی کو دیکھنے کے بعد جذبات قابو میں نہ رہے اور انہوں نے طلب کر کے ایک نعرہ بلند کیا، وہ تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور علی تمہاری لڑائی کو دیکھ کر آج عرش پر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ علامہ محب الدین طبری کہتے ہیں سن لو یا علی کا نعرہ سب سے پہلے جنگ احد میں، احد کے میدان میں رضوان جنت نے لگایا ہے۔ کس نے لگایا؟ کس نے لگایا؟ رضوان جنت نے۔ اور رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ علی آج تمہاری لڑائی کو دیکھ کر عرش کے فرشتے بھی اشش کر رہے تھے۔ سمجھ گیا؟ نعرہ حیدری کہاں سے آیا؟ یہ میرا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی، رضوان جنت کا لگا۔ اللہ نے فرمایا رضوان جاؤ دیکھو ہمارا شیر کیسے لڑتا ہے اور پہچان لو علی کو۔ قیامت کے میدان میں جب لوگ صراط سے اتریں گے جنت میں اسی کو داخلہ ملے گا جو علی 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 کے نام کا نعرہ لگا رہا ہو۔ ہاں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ کل کو جا کے کہاں سے کہہ دیا؟ محب الدین طبری میں کہا، سن وفات 470 ہجری، ریاض النظرہ کی مناقب العشرہ میں لکھا ہے کہ رضوان جنت نے علی کو پہچان لیا ہے۔ علی جس کو دیکھ کے مسکرائیں گے وہ جنت میں جائے گا، علی جس کو دیکھ کے چہرہ پھیر دیں گے وہ جان جاتا۔ الحمدللہ نعرہ حیدری۔ یہ آگے والوں کے سمرتھن کے پیچھے والے سرکار پورا مجمع بولے نعرہ حیدری، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، پیچھے والے بھی نعرہ حیدری۔ ہاں اس لیے کہ قیامت میں جب یہ نعرہ لگے گا نا نعرہ حیدری تو سب کے ہاتھ بلند ہوں اور جس کے ہاتھ بلند ہوں گے تو اس کا سائڈ میں آ جائے گا۔ دلیل دو، دلیل 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 سنو گے؟ بولو دلیل چاہیے نا اس کی، آپ کو پڑھو یا آپ کو پوچھ لے گا علماء کرام نے ایسا کی کیا بیان ہو رہا تھا، تو سن لیجئے اس کی دلیل کیا ہے۔ جس جھنڈے کے نیچے آنے کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ سرکار کے جھنڈے کے نیچے آ کے شفاعت کروا لیں گے، لواء الحمد سرکار تو کرسی پہ ہوں گے، وہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں، جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جب شب معراج سے میرے آقا تشریف لائے اور اپنے صحابہ کی بیٹھ میں بیٹھ کر کے معراج کی باتیں بتا رہے تھے، میں نے جنت دیکھی، میں نے عرش دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، میں نے فلاں دیکھا، سرکار کے گلے میں ایک چادر پڑی ہوئی تھی، صحابہ دیکھ کے مسکرائے، یا رسول اللہ جو چادر آپ کے گلے میں ہے وہ نہ ایران کی بنی ہے، نہ مصر کی بنی ہے، نہ شام بنی ہے، نہ ہند کی بنی ہے، اس کا نور الگ ہے، اس کی انوار الگ ہے، اس کی بناوٹ الگ ہے۔ رسول کریم یہ چادر آپ کہاں سے لائے ہیں؟ سرکار مسکرائے، میرے صحابہ یہ چادر شب معراج اللہ نے مجھے تحفے میں دی، اللہ نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ جب میں جنت میں گیا، جب ساتھی جنت میں تھا، وہاں ایک صندوق رکھا تھا جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، اس سے انوار ساطع ہو رہے تھے، نور پھوٹ رہا تھا صندوق سے۔ میں نے کہا جبریل اس میں کیا ہے؟ جبریل نے وہ صندوق کھولا، اس میں ایک اور صندوق تھا، جب وہ کھولا گیا اس میں ایک اور صندوق تھا۔ حوالہ لے لیجیے شیخ الاسلام بن مسلمین خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور حضرت پیر محمد کرم شاہ ازہری نے اس واقعے کو ضیاء النبی میں ذکر کیا ہے، اور اس کے متعدد حوالہ جات بھی نقل کیے ہیں کہ جب وہ صندوق کھلا اس میں ایک اور صندوق تھا، اس میں ایک اور صندوق تھا، اس میں ایک اور صندوق تھا، 7 صندوقوں کے اندر جب 8واں صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر ایک چادر رکھی ہوئی تھی جس سے انوار نکل رہے تھے۔ جبریل نے وہ چادر اٹھا کر رسول کریم کے گلے میں ڈال دی، کہا اے رسول کریم یہ اللہ کی جانب سے آپ کو تحفہ، اور آپ لے جانے کے اپنے جانسار صحابہ میں سے ایک صحابی کو دے دینا۔ جب اللہ سے ملاقات ہوئی رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ چادر اسی کو دینا جو تمہارے اس سوال کا صحیح جواب دے۔ سوال سننا چاہتے ہیں اس لیے کہ آج کل ہمارے یہاں بہت ہی معاملہ بدل گیا۔ یہ وہ ہمارے حضرت کتنے پڑھے لکھے، ایک آدمی آیا کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بتائیے آپ، یہ کرامت میں آیا
بھائی اگر میں آپ سے کہوں 2/2 تو آپ کہوں گے 2/2 ہے 3 دیا 9 حساب تھوڑا کمزور ہے 4 چوک 16 ہے کہ نہیں؟ جواب ہے نا سوال ہے، اس کا جواب ہمارے آج کا کرامت بیان کرتے ہیں یہ اور وہ ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت یہ سوال کیا ہے؟ حضرت نے کہا اس کا یہ جواب، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے، یہ کوئی سمجھائے مجھے آج میں جب اللہ ولی بنائے گا تو سوال بھی ہوگا جواب بھی ہوگا، جب گھر میں ولی بنیں گے تو میں سوال ہوگا نا جواب ہوگا، یہ تو گھر میں ہے نا، آج لوگ گھر میں ہے تو تم نے کہا تم غوث بن گئے، تم قطب بن گئے، تم ابدال بن گئے، تم نجیب بن گئے، تم فلاں بن گئے، تم فلاں، آپس میں جائے من تو رہا حاجی بگو ایک دوسرے اللہ جب ولی بناتا ہے تو سوال بھی ہوتا ہے جواب بھی ہوتا ہے۔ بغور سونے کا بس بات بیان کر کے اب میں آپ کو نفس موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات یہیں پہ چلتی رہے گی تو موضوع جو چھیڑا ہے وہ رہ جائے گی، وہ موضوع آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موضوع آدھا ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے کہ ہر جگہ میں موضوع پورا نہیں کر پاتا، لوگوں کی شکایت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر میری نیت میں یہ تھوڑا سا معاملہ رہتا ہے کہ بھائی ایک بار بلایا ہے تو آدھی بتاؤ، آدھی چھوڑ دو تاکہ اگلی بار بولے، پھر آدھی بتا کے چھوڑ دو پھر بلائیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ تو آج آدھی بتا کے آدھا چھوڑ دو، پوری مسجد سے سرکار نے پوچھ لیا، آخر میں باری اس کی آئی کہ سرکار کے منبر کے پاس بیٹھا ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہے، یہ بتا اگر یہ چادر تجھے دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ مولا کائنات کھڑے ہوئے، علی کھڑے ہوئے، مشکل کشا کھڑے ہوئے، غمخوار کھڑے ہوئے، ولیوں کے سردار کھڑے ہوئے، اور سیدوں کے تاجدار کھڑے ہوئے، اور علی نے پکار کے کہا یا رسول اللہ اگر یہ چادر آپ مجھے دے دیں گے میں اسے سنبھال کے رکھوں گا، قیامت کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور آپ کی امت کے اوپر اپنی شعاعوں سے گردن برسا رہا ہوگا، میں اس چادر کو پھیلا کے آپ کی امت کو سایہ کروں گا۔ سرکار اٹھے منبر سے چادر اٹھا کر کے مولا کائنات کے گلے میں ڈالی، یہی وجہ ہے جب کسی مزار میں کوئی سجادہ نشین بنتا ہے چادر گلے میں ڈالی جاتی ہے، اس چادر کا نام ہوتا ہے اجرت، اجرت تیرا اجر، یہ اجر والی چادر ہے جو تمام علماء کہتے ہیں قیامت میں نبی کی چادر کا سایہ ملے گا، چادر نبی کی ہے، ملکیت میں علی کی ہے، ملکیت میں علی کی ہے، تو صرف اگر علی سے بغض رکھ کے مر جاؤ گے چادر میں کیسے جگہ پاؤ گے؟ لواء الحمد کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا، سرکار بیٹھے ہوں گے، اشارہ ہوگا پیسوں کو پلاؤ، حضور اٹھ کے لے جائیں گے، کیا کہیں گے میرے اہل بیت کے افراد اٹھو جو تم سے محبت کرتا تھا حوض کوثر سے جا میرے آقا پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، ارے بھائی جنت کے دولہا ہیں اور دولہا اپنی بارات میں کام نہیں کرتا، وہ سج دھج کے بیٹھا ہوتا ہے، کام تو وہ کرتے ہیں جو اس کے احبا اور اقربا ہوتے ہیں، تو حوض کوثر پہ ستاروں کی گنتی کے برابر اگر پیالے رکھے ہوں گے تو وہ پیالے کون پلائے گا؟ سرکار کہیں گے میرے اہل بیت اٹھو حوض کوثر سے اپنے ماننے والوں کو پلاؤ، اٹھیں گے مدار العالمین جان لے کر، مداریوں آؤ حوض کوثر سے پی کے جاؤ، قادریوں آؤ حوض کوثر سے پی کے جاؤ، چشتیوں آؤ حوض کوثر سے پی کے جاؤ، سہروردیوں آؤ، نقشبندیوں آؤ، آج رسول کریم کا لنگر لٹایا جا رہا ہے، اور جو لنگر پلا رہا ہے وہ آل نبی ہے، اہل بیت رسول ہے، جو
محبت کرتا تھا وہ پیے گا مجھے رکھتا تھا. اس کے لیے تو شیطان کا بھی تو لنگر ہے نا, پیپ والا خون والا, ایسا کانٹے دار پھل کھائیں گے تو ہڈیاں پھاڑتا ہوا نکلے. زمانہ میں لوگ کہتے سرکار پلائیں گے, سرکار کا اشارہ ہوگا پلائیں گے رہتے رسول اللہ. اس لیے کوثر خاص نام ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے جہیز میں سبحان اللہ نے عرش پر علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھایا. کہ مہر کیا بولے علی, کہ اللہ جو تو چاہے جو تو ہے, کہ میں نے ایک نہر بنائی ہے تمام امت کو پلانے کے لیے, جا یہ نہر اٹھا کے یہ حوض اٹھا کے سیدہ کے نکاح کے عوض جانی مہر میں عطا فرما. تو وہ کیا ہے حوض کوثر؟ سیدہ کا مہر ہے حوض کوثر, سیدہ کا مہر ہے حوض کوثر. اور فاطمہ الزہرا نے کہا ہے جو مجھ سے میری آنکھ سے میرے بابا سے محبت کرے گا میں اسے حوض کوثر سے پلانے کا اشارہ کروں. عزیزان ملت, تمام امید لگائے بیٹھے ہو ان کے وفادار تو بنو جو پلانے والے. آلے نبی سے بغض اور حوض کوثر, رسول اللہ کی آل سے بغض اور چادر کا سایہ, رسول اللہ کی آل سے نفرت. اب کیا کریں بیچارے؟ اگر بتا دیں گے یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ زین العابدین ہے, یہ محمد باقر ہے, یہ جعفر صادق ہے, یہ موسی کاظم ہے, یہ امام علی رضا ہے, یہ محمد تقی جواد ہے, یہ علی نقی ہے, یہ حسن عسکری ہے, یہ مہدی ہے. کہ جب یہ بتا دیں گے تو اصلی والے پتہ چل جائیں گے, اور جب اصلی مال بتا دیں گے تو نقلی خریدے گا. گھر میں اتنے بنا لیے امام ہم نے, ہوم میڈ, اسی سے چھٹی نہیں مل رہی تو اصلی والے کیا دکھائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اصلی چھپا لیتے ہیں, نقلی آپ کو بیچ دیتے ہیں. اصلی یہی ہے, یہی ہے اصلی. یہ وہ ہے جن کی رگوں میں سرکار دو عالم کا خون ہوتا. درس کر رہا تھا, ان کا احسان ہے ہمیشہ سے, ان کا احسان ہے ہمیشہ سے. کیا سرکار کے اجداد میں سے ایک دادا جنہیں اپنے مناف کہتے ہو, انہوں نے مہینوں کے نام رکھے, احسان کیا ان پر. جس مہینے میں شکار کو حرام کیا تھا, اس مہینے میں شکار نہیں ہوگا, جنگ نہیں ہوگی, اور ایک دوسرے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا یہ مہینہ وہ ہے محرم الحرام, حرمت والا مہینہ. اگلا مہینہ جب عرب میں آتا تو پورے آسمان کے اوپر زردی چھائی ہوتی, لالی چھائی ہوتی, آسمان زرد ہوتا. سرکار کے اجداد میں سے ایک نے کہا ارے جو اگلا مہینہ ہے وہ ہے سفر المظفر کا مہینہ, یعنی زردی کا مہینہ. آسمان کی زردی چھائی ہے نا. اس کے بعد جو مہینہ آتا تھا اس مہینے میں عرب والے زمین کے اوپر کھیتی کرتے تھے, تو اندر سے زمین کی سینے میں سے ہری ہری کوپلیں نکلتی تھی, گھاس نکلتی تھی, اور بیچ میں سے ہرے ہرے پودے نکلتے تھے. تو عرب والے کہتے تھے کہ حاضر ربیع الاول, یہ پہلی بہار ہے. کیا کہا عبد مناف نے؟ اس میں ہماری زمینوں سے سبزے نکلتے ہیں, یہ ربیع الاول ہے. ربیع الاول نام پہلے پڑا, اللہ نے لاج رکھ لی عبد مناف کی. ربیع الاول آئی, 12 تاریخ آیا, بھیج دیا اپنے حبیب کو, آپ بعد میں رہا ہے ربیع الاول پہلی بہار ہے, پہلی بار. اس کے بعد جب اگلا مہینہ آتا بڑی ہوتی, اس کے پھول نکلنے لگتا, تو کہتے ربیع الاخر دوسری بہار. پھر اگلا مہینہ آتا تو عرب میں ٹھنڈی شروع ہو جاتی ہے. جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو کمبل چادر اوڑھ کر کے کانپنے لگتے. کہا جمادی الاول, یعنی جامد کر دینے والا مہینہ, پتھر بنا دینے والا مہینہ. جماد کہتے پتھر کو. تو کہا جمادی الاول, یعنی پہلا مہینہ اس میں ٹھنڈی شروع. جمادی الاول جب آتا ہے تو اس کی 17 تاریخ کو وہ دن آتا ہے جس دن
بولو سرکار مدار پاک کا عرص پاک آتا ہے تو جمادی الاول نام پہلے ہے کہ جمع دینے والا مہینہ، جامد کر دینے والا مہینہ، سند کر دینے والا مہینہ ہے کہ نہیں، پتھر بنا دینے والا مہینہ، نام پہلے پڑا اور دیکھ ہم آج کل یہاں آپ نے کہا جمادی الاول آ گیا، مدار کا چاند دکھ گیا، یہ فرقت سانپ سون گئے لوگوں کو، یہ کیا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ارے بھائی جب جمادی الاول آتا ہے 17 تاریخ بعد میں آتی ہے، 9 جمادی الاول کو مارہرہ کی سرزمین پہ مدار کا میلہ لگ جاتا ہے، نگری شاہ برکت اللہ کی ہے، علاقہ شاہ برکت اللہ مارہروی کا ہے، میلہ مدار کا لگ رہا ہے، یعنی برکت اللہ مارہروی فرما رہے ہیں کہ ہر قادری و چشتی و نقشبندی و سہروردی بعد میں ہے، مداری پہلے ہے، مداری پہلے۔ آج تو معلوم یہ عالم یہ ہو گیا چھپایا جا رہا ہے، کب تک چھپاؤ گے، کب تک ڈھانپو گے، کب تک پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرو گے؟ اس لیے کہ مدار العالمین ولایت کے آفاق کے وہ سورج ہے کہ ہر نیچے نیچے پہ اس کی شعاع پڑ رہی ہے اور پوری کائنات ان سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ خود شاہ حق مدد ہے کہ بسبب کبر سنی، یعنی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے، عمر لمبی ہو گئی وہ مداری لوگ 596 اچھا کیوں؟ ارے اتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے 596 سال، میں تعجب سے دیکھتا ہوں یار 596 سال عمر نہیں ہو سکتی،